بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سب کو معلوم ہے کہ جب نیا مواد نکالنا ہو، جب کوئی خاص قسم کا کام ڈالنا ہو، یا کوئی نیا بیانیہ پہلے سے سیٹ کر لیا ہو، جب اسکرپٹ پورا بنا کے رکھنا ہو نا، تو پھر سب چیزیں ایک ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ اور آج پھر یہ بیوقوفی میں جلدی کر گئے اور ہر چیز بتا رہی ہے کہ کس طرح یہ سارا اسکرپٹ تیار کیا ہوا تھا، کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے، کس طرح مریم نواز صاحب آ گئی، کس طرح یہ آڈیو آنے کے بعد سب کچھ ہوا، کیونکہ ہر چیز مکمل طور پر تیار تھی کہ کس کو کس وقت کون سا کردار ادا کرنا جی۔ اچھا، آڈیو کال آ گئی، مطالبہ شروع ہو گیا جی، اور ان کے سپوکس پرسن جو صحافی ہیں ان کے ذریعے ہوا، سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب نیا قانون بن کے، اب سنتے جائیں، کیونکہ اب نیا قانون بن گیا ہے، مطالبہ کیا ہے، اور ٹائمنگ دیکھیں، اس قانون بننے کے بعد یہ آڈیو ریکارڈ لی کی گئی ہے، یا آڈیو مبینہ آڈیو باہر آئی گئی ہے۔ یہ قانون جب بن گیا، جوڈیشل پروسیجرل بل جو ہے، سو کالڈ ان کے کہنے کے مطابق بن گیا، ابھی سپریم کورٹ نے تو اس کا 2 مئی کا اسٹے دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آڈیو آئی ہے۔ اچھا، مطالبہ یہ ہوا، ٹائمنگ میں نے کہا بڑی امپورٹنٹ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ نئے قانون بننے کے بعد، اور یہ پلان کا حصہ تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، نئے قانون کے تحت 2 سینئر ترین جج، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق محمود، اب بینچ بنا سکتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے پورا مطالبہ، ٹھیک ہے، ان کے اپنے فیوریٹ صحافی جو ہیں، ان کے اسپوکس پرسن صحافی ہیں، ان کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات بول دی ہے جی، انہیں کہا بینچ بنا سکتے ہیں، از خود نوٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ اب چیف جسٹس اکیلے رہ گئے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ججز عدلیہ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے چیف جسٹس اور جسٹس منیم اختر کے خلاف از خود نوٹس لے اور پھر جوڈیشل ریفرنس کی تیاری کرے۔ یہ مطالبہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اس کا جسے کہتے ہیں نا کاؤنٹر کیا آنا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، عید کا دوسرا دن چھوڑ کے، ہر چیز ریڈی تھی نا۔ صبح عطا تارڑ صاحب ایک کر چکے، اس کے بعد مریم بی بی کا ٹویٹ آ گیا، ابھی میں ٹویٹ پہ بعد میں بات کروں گا، پھر اب رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آڈیو کا سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، کسی جج کی ساس ایک وکیل کی بیگم سے بات کر رہی ہیں، اس کا سو موٹو ہونا چاہیے اور فرانزک کرایا جانا چاہیے، پھر ان ججز کو استعفے دینے چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، پاکستان کے سارے داخلی معاملات کو چھوڑ کر، سر ہر ایک کی ڈیوٹی اسائن تھی کہ اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا۔ یہ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اور میں نے بولا ابھی کاؤنٹر آنا ہے نا جی عید کی چھٹیوں کے بعد، تو عدالت سب کو پکڑ لے گی، عدالت سب کو پکڑ لے گی، اور عید کی چھٹیوں کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، جی ہاں، وہ کال ریکارڈ کرنے والی اتھارٹی کو بھی بلا سکتے ہیں، اور بلائیں گے، وہ بلا سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اللیگل ہے نا کسی کی کال ریکارڈ کرنا، انٹل انلیس عدالت کی طرف سے کسی کے لیے حکم نہ ہو کہ اس کی کال آپ ٹیپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کی کال ریکارڈ کی جا سکے۔ اچھا جی، اور اس بار ان کو میرا خیال ہے کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کوئی بات فیملی کے اندر پہنچ گئی نا، بات گھر تک پہنچ گئی ہے، بہت ذاتیت ہو گئی، بہت غلط چیز، بہت پرسنل ہو گئی ہے۔ اچھا، پوچھ لیا جائے گا جی آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے، چیف جسٹس اب تو پوچھ سکتے ہیں کون کر رہا ہے، بھائی ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اچھا، انویزیبلی تو سب کو معلوم ہے کون ریکارڈ کر رہا ہے، کیا نہیں معلوم آپ کو؟ مجھے بھی معلوم ہے، انویزیبلی سب کو پتہ، لیکن جج صاحب جب پوچھ لیں گے نا تو پھر پتہ آ جائے گا۔ جج کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہی حاضر ہو جائیں جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، جن کی ذمہ داریاں ہیں یہ ریکارڈنگ کرنے کی، جن کے پاس پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے دیا ہوا پیسہ، پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے نچوڑا گیا ہوا پیسہ کے ذریعے ان کو اکوپمنٹ دیا گیا ہے کال ریکارڈنگ کا، جی ہاں، وہ آ جائیں، جنہوں نے انفراسٹرکچر بنا کے دیا ہوا پاکستان کی عوام نے، ذرا آ جائیں، ذرا پتہ تو چلے۔ اچھا جی، دوسرا ججز پارلیمنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ کرو نا قانون سازی، مطلب معاملہ یہ آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو تو مجھے کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ دوسرا مریم نواز صاحب اب وہ عمرے پر ہیں اور خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، ٹائمنگ دیکھیں جی، عمرہ توڑا انہوں نے باقاعدہ، اور عمرے کے دوران ٹویٹ کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ نہیں ساس کورٹ ہے، ساس مدر اللہ، ساس کورٹ ہے، اور بڑی بات ہے سپریم کورٹ کو یہ کہنا، بڑی بات ہے مریم بی بی کی۔ اچھا، بہرحال جب ان کی زبان پکڑنے کی باری آئی تو تب پکڑی بھی شاید جا سکے۔ اچھا، انہوں نے کہا جہاں فیصلے، مریم بی بی کہہ رہی ہے، جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں، وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر اور ترقی صرف خواب رہے گی۔ پہلے بھی کہا تھا، یہ لفظ غور سے سنیے گا،
پہلے بھی کہا تھا چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، کوئی جوائے لینڈ نہیں۔ بڑا مزے کا نکتہ ہے۔ مریم بی بی کیسے کہہ سکتی ہے پہلے سے کہ یہ جوائے لینڈ نہیں؟ مریم بی بی کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ پسند ناپسند بیگمات اور ساسوں کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ مریم بی بی نواز یہ کہہ کے پھنس گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ججز کی بیگمات جو ہیں ان کی فیملیاں ہیں وہ فیصلے کروا رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا۔ اچھا مریم بی بی کو کیسے پتہ چلا؟ یا تو یہ سارا سکرپٹ مریم بی بی کے سامنے بنا ہے، یا تو یہ سارا سکرپٹ مریم بی بی خود بنا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور واقعی ایسی بات ہے۔ ساری چیزیں مریم نواز تک پہنچی ہیں۔ مریم نواز اپنے جلسوں میں یہ سارے ایویڈنس دے چکی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں کر چکی کہ انہیں سب کچھ پہلے سے پتہ تھا، اپنے جلسوں میں پہلے بتا چکی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مریم نواز تک پہنچ رہی ہیں یا وہ بنا رہی ہیں، یہ سارے سوال ہیں۔ اور اگر یہ آڈیو ٹھیک ہے، درست ہے، اور اس کی فورنزک بھی کلیئر ہے، تو مریم نواز کو کیسے پتا، اور مریم نواز تک کیسے پہنچ رہی ہے نا سوال؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں نا یہ سوال؟ اچھا جی، عدالت بھی کر سکتی ہے۔ مطلب مریم نواز کی انوالومنٹ ہے، مریم نواز کو انوالو کیے بغیر یہ آڈیوز نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا کہ ان کی سرٹن فیکٹری تو کرٹن ریزنگ کی ہے، اور اگر جعلی ہیں تو مریم نواز نے فیبریکیٹ کی ہے، تبھی وہ پھنستی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عدالت بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے پوچھ سکتی ہے۔ تو عدالت کے بعد ابھی کاؤنٹر آپشنز ہیں، 2 چھٹیاں گزر جائیں، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، بڑی مزیدار چیز ہونے والی ہے۔ اچھا جی، ادھر پاکستان تحریک انصاف نے آج پی ٹی آئی نے آج مطالبہ کر دیا جی پاک فوج سے، اور بڑا مطالبہ۔ فواد چودھری صاحب، میں اسپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا فوج کی آپریشنل تیاریاں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے ثابت شدہ ہیں کہ ان کی آپریشنل تیاریاں کیسی، یہ سب ثابت شدہ ہے۔ یہ کہنا کہ فوج آپریشنل مسائل کا شکار ہے، یہ احمقانہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ احمقانہ بات ہے کہ فوج کسی قسم کے آپریشنل مسائل کا شکار ہے۔ فوج کے سیاسی کردار نے، دراصل فوج کے سیاسی کردار نے ہر صلاحیت کو فوج کی متنازع بنا دیا ہے۔ جو ان کا ماضی میں کردار رہا سیاست میں یا حال میں اس وقت ہے، تو ان کے ہر کردار کو متنازع بنا دیا، ہر صلاحیت کو متنازع بنا دیا، ان کی آپریشنل صلاحیتوں کو، ان کے کامیاب آپریشنز کو، دہشت گردوں کے خلاف ان کی کارروائیوں کو، ہر ایک کو متنازع بنا دیا ہے۔ فوج کو اپنے لیے اور ملک کے لیے سیاسی کردار کو کم کرنے کا میکنزم بنانا ہے، بنانا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ بات ہے جی، فواد چودھری صاحب نے یہ کہی ہے۔ یہ بات وہی ہے نا وہ جو کہا جا رہا ہے، فوج نے ابھی تک نہیں کہا جی، ابھی تک خود ڈائریکٹ نہیں کہا، 2+2=4 کر کے نہیں کہا کہ جی الیکشن کے جو ہم وسائل ہیں وہ مہیا نہیں کر سکتے، سیکیورٹی دے سکتے، ہماری آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے کچھ ہمیں معاملات ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ آپریشن کے اندر بیزی ہیں۔ اور اس پر فواد چودھری یا پاکستان تحریک انصاف نے یہ دلیل دی ہے کہ فوج جو کہا جا رہا ہے سیکٹری دفاع کی طرف سے مبینہ طور پر، اس کو کاؤنٹر کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ نہیں، آپ کی تیاریاں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے ثابت شدہ ہیں۔ یہ کہنا کہ فوج کی آپریشنل تیاریاں مسائل کا شکار ہے، نے کہا یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ اور ہاں، فوج کی جو سیاسی جو انوالومنٹ ہے، انہوں نے فوج کی صلاحیتوں کے حوالے سے ان کو ضرور متنازع بنایا۔ وہ ڈیفینیٹلی مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہ دے کر دراصل پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ اسٹانس ہے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے، تو دراصل آپ پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ دوسرا، اس سارے معاملے کی جو جڑ تھے، یہ جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے چل رہا ہے، ایک الیکشن تھے نا غلام محمود ڈوگر صاحب کا کہ جی ان کو بحال کرنا تھا، اور اسی کے دوران ہی جو مظہر علی اکبر صاحب نے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایک نوٹ بھیجا تھا چیف جسٹس کو کہ ملک میں نوے روز کے انتخابات نہیں ہو رہے، تو یہ ملک کے بنیادی آئینی حقوق کے سے اختلاف ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے، تو آپ کو اس کو سو موٹو لینا چاہیے۔ اس کے دوران انہوں نے ایک نوٹ بھیجا تھا کہ اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کیس کے دوران ہوا تھا۔ تو جی غلام محمود ڈوگر صاحب جی وہ ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر ہاں تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہمیشہ کے لیے۔ جب جب یہ ہوگا غلام محمود ڈوگر کیس کا ذکر ضرور ہوگا۔ آج وہ باقاعدہ طور پر ریٹائر ہو گئے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں نام اچھے الفاظ برے الفاظ مجھے نہیں پتہ کس طرح لکھا جائے گا، لیکن لکھا ضرور جائے گا کہ وہ بندہ اس نہج تک لے گیا تھا۔ تو دس از دا تھنگ، میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتا دوں۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی آج شہباز شریف صاحب سے فون پہ بات ہوئی ہے جی. اس کے پھر فوراً بعد رابطہ ہوا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے, اور اس کے فوراً بعد پھر پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہوا ہے. مطلب ایک کے بعد دوسرے سے رابطہ, مطلب پیغام رسانی شروع ہے جی. اور مطلب چودھری صاحب کو بیچ میں ڈال دیا نا پرویز الہی صاحب کو, تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی. مجھے تو پہلے دن سے پتہ ہی سارا کام اسٹیبلشمنٹ ہی کروا رہی ہے, اتنی ان کی کدھر. اچھا جی, تو مزید کنفرم ہو گیا مجھے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں ہے, مگر مذاکرات بھی ہیں اور دوسری طرف ڈنڈیاں بھی ماری جا رہی ہیں. 26 تاریخ کو مذاکرات کی ٹیبل سجنی ہے, ابھی تک یہی اعلان ہے. 27 تاریخ کو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کرنی ہے, ابھی تک ہمیں یہی پتہ ہے. 25 مئی کو پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں نا ایک ساتھ ملک بھر میں الیکشن کرانے کے حق میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. مطلب بدنیتی ہے, سپریم کورٹ سے ٹائم گین کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں باس. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.